باتیں گردش میں ہے کہ عمران خان کی حکومت چند مہینوں یا چند دنوں کی مہمان ہے۔ شاید عمران خان کو جب تک سمجھ آئے تب پانی سر سے گزر چکا ہو کہ شاہ محمود قریشی کو بھی کسی وجہ سے اپوائنٹ کیا گیا تھا، پی ٹی آئی میں بھیجا گیا تھا۔ شاید کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ فواد چودھری کو بھی اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اس طرح کے اوٹ پٹانگ بیانات دے اور ایسے تھرڈ کلاس آدمی کی وجہ سے مذہبی طبقہ سب سے پہلے گورنمنٹ سے متنفر ہو، اور پھر ایسے وزیروں اور مشیروں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ جناب جو آسیہ کو بھی بھجوانے میں خان کو مطمئن کریں، جو کریک ڈاؤن کرنے میں بھی خان کو مطمئن کریں، جو اینٹی اسلامک تھاٹس کو پرووک کرنے میں بھی خان کو جو ہے وہ مائنڈ اس کا پولوٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ مغرب ہمیشہ اپنے بندے کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لا کے ہم پہ مسلط تو کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی سال کے اندر اندر اس کے خلاف سازشیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ جب ڈی سٹیبلائز ہو گئی اس کی گورنمنٹ ٹوٹے گی تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ ڈی سٹیبلائز ہوگی، اور پھر مغرب دوبارہ اپنے کسی بندے کو لانچ کرے گا اور اسے ایک بڑا زبردست پیشوا بنا کے حکومت میں لے آئے گا، اور پھر اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے گا، اور پھر جو تیسرا بندہ آئے گا اس کے بعد دوبارہ وہی پہلا بندہ آئے گا۔ پہلے 2 بندوں میں حکومتیں تقسیم ہوتی تھی، اب 3 میں ہو گئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا 21 وزراء میں سے جو 12 وزراء خان صاحب کے پاس ہیں، کیا یہ لوگ مشرف گورنمنٹ میں نہیں تھے؟ اور جو باقی کے وزراء ہیں ان میں سے 1-2 کے علاوہ یا 2-3 کر لیں، ان کے علاوہ کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں تھے؟ کیا پی ایم ایل این گورنمنٹ میں نہیں تھے؟ جناب یہ کسی اور کے اشارے پہ حکومتیں چلتی ہیں یقیناً۔ یہ خان جب نئی سوچ لے کے آیا تھا تو بندے پرانے کیوں تھے؟ کیا اس کے پاس اس 22 کروڑ عوام میں اپنے وزیر مشیر رکھنے کے لیے اور کوئی موجود نہیں تھا کہ آئی ایم ایف سے بندے امپورٹ کرنے پڑے؟ کیا اس کے پاس فائنینشلی ایڈوائز کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ کوئی قادیانی امپورٹ کر کے رکھنا پڑے؟ اسے ہٹایا گیا تو پھر جناب دور حاضر میں کوئی ورلڈ بینک کا بندہ رکھنا پڑے؟ آپ کا سارا اکنامیکل سسٹم تو کسی اور کے ہاتھ میں جا کے دے کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے مذہبی معاملات میں تو کوئی اور آ کے انٹرفیئر کر کے چلا گیا۔ صرف آسیہ رہا نہیں ہوئی، قادیانی بک سیلر بھی رہا ہوا، ایک بندہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی رہا ہوا اور چارٹرڈ طیارے میں باہر بھیجا گیا۔ وہ خبر تو میڈیا پہ آتی نہیں ہے، اور جس بندے نے اس کے خلاف ریٹ دائر کی تھی اس کو جیل میں رکھا گیا جب تک اس کے کیس کے لیے اسے بلایا نہیں جاتا۔ جب بلایا جاتا تو اسے جیل سے نکلنے نہیں دیا جاتا، غائب کر دیا جاتا، اور اس بنیاد پہ کہ جناب جس نے کیس کیا اس نے فالو ہی نہیں کیا، لہٰذا اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو رہا کیا جائے اور برطانیہ بھیج دیا جائے۔ ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جناب والا؟ خان صاحب اگر آپ گورنمنٹ میں آئی گئے تھے اور پاکستان کے لیے خود کو اتنا سنسیئر سمجھتے تھے تو کم از کم اتنا کر لیتے کہ آسما حدید جس نے بطور ایم این اے اسرائیل کی حمایت میں بات کی، آپ اس کو ایکسپیل کر دیتے یا چھوٹا موٹا شو کوز نوٹس لے دیتے۔ کون سا کوئی الیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھی وہ تو خیراتی سیٹ پہ آئی تھی، لیکن نہیں، آپ نے تو او آئی سی کے اجلاس میں جا کے بھی انڈائریکٹلی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بولی نا کہ دیر از نو سولوشن ادر دین 2 اسٹیٹ سولوشن آف پیلسٹائن، یعنی کہ آپ 2 اسٹیٹس کے سولوشن پہ آ گئے، یعنی 1 از اسرائیل دین سیکنڈ 1 از پیلسٹائن۔ جناب کیوں؟ جس کو ہمارا آئین، دستور، ہمارا کچھ بھی پاکستان نہیں تسلیم کرتا اسرائیل کو، آپ نے ڈائریکٹلی اس کو او آئی سی کے اجلاس میں جا کے تسلیم کر لیا۔ اگر آپ یہ 2-4 فیصلے اس طرح کے نہ کرتے نا تو سب سے پہلے جب آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش کی جاتی ہے، کیمپین چلائی جاتی، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیونکہ میرے لیے میرا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ڈی سٹیبلائز ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب نہ تو کسی قسم کا مذہبی طبقہ، مذہبی جماعت، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور جب یہ عید کے بعد تحریکیں چلنا شروع ہو جائیں گی آپ کے خلاف، پیپلز پارٹی ایک طرف نکلے گی، نون دوسری طرف نکلے گی، پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا، بن چکا ہے، فواد چودھری کو اسی کام کے لیے لگایا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور آہستہ آہستہ اینٹی گورنمنٹ بیان دینا بھی شروع ہو گیا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
جب انہیں اندازہ ہوگا نا کہ آپ کی ابھی گورنمنٹ نہیں رہنے والی تو آہستہ آہستہ کر کے سارے چلے جائیں گے. او جی فیلڈ گورنمنٹ ہے، انہوں کام ہی نہیں کرنا آندہ. جناب انٹرنیشنل پریشر میں آ کے ایسے فیصلے نہ کیے ہوتے، نہ کروائے ہوتے، نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا جو کہ مذہب کو آ کے نقصان پہنچا رہے تھے، تو کبھی بھی یہ عوام آپ کا ساتھ نہ چھوڑتی. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سوائے ایک دو گورنمنٹس کے پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اور الٹیمیٹلی نقصان ہوا تو ریاست کو ہوا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو غیرت مند، دلیر، نڈر حکمران دے، جو کسی اور کے سامنے جھکے نہیں، بکے نہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر میں آ کے گستاخوں کو رہا نہ کرے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر میں آ کے کئی لوگوں کو شہید نہ کر دے ایک چوڑے چماڑ کو بچانے کے لیے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. ایسے دجال، ایسے فرعون، ایسے یزید جیسے حکمرانوں کے ہونے کے باوجود اگر یہ ریاست چل رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے.